اب یہاں پر ایک بات جو یزید کا بڑا ساتھ دیتے ہیں نا، آج یہ لال مسجد والا مولوی بھی اٹھ کر کہتا ہے یزید امیر المومنین ہے، تمہارا امیر ہوگا، تم ویسے بدتمیز قسم کے مومن ہوگے جن کا امیر وہ ہے، ہمارا امیر یزید نہیں ہے، ہمارے امیر امام حسین ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج بھی حسینیت جہاں پر زندہ ہے وہاں پر یزیدیت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات، یہ خط، یہ اس مضمون کا خط جب گورنر مکہ نے وہاں پر بھیجا تو اس کا جواب کس کی طرف سے آیا؟ ایک حیرت انگیز بات ہے، ہمارے لیے دکھ کی گھڑی ہے، اور یہ بدبخت جو یزید کا ساتھ دیتے ہیں، یہ سب یزیدی ٹولہ اس بات کا جواب دے سکتا ہے کہ امام حسین کی طرف سے جو گورنر مکہ نے خط لکھا اس کا جواب دینے والا کون بدبخت تھا؟ اس تین بڑے اعظموں کی حکومت پر پھیلی ہوئی جو مسلمانوں کی ایک سلطنت تھی، اس میں کوئی ایسا شخص موجود نہ تھا کہ جس کو آپ جو ہے وزیر دفاع بنا سکیں۔ یزید کی گورنمنٹ میں وزیر دفاع، یقین کرے سن کے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ وہ جس کے اندر خالد بن ولید جیسے جری بہادر موجود، جس میں امام حسین مولا کائنات کے صاحبزادے موجود، جس کے اندر جناب عبداللہ بن زبیر جیسے داد شجاعت رکھنے والے موجود، لاکھوں لاکھ ایسے سپہ سالاران موجود ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے صاحبزادے موجود کہ جنہوں نے پوری شام کو، پوری جناب مصر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، وہ لوگ وہاں پر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود یزیدی گورنمنٹ کا جو وزیر دفاع تھا وہ ایک عیسائی تھا۔ ہماری تین بڑے اعظموں پر پھیلی ہوئی گورنمنٹ کا وزیر دفاع عیسائی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عیسائی سے مسلمانوں کے حق میں یا مسلمانوں کے محترم نبی کے محترم نواسے کے حق میں کوئی خیر کا جملہ نکلے گا؟ یہ اس قدر بدبختی کی علامت ہے اس یزید کے لیے اور اس یزید کے حامیوں کے لیے۔ اللہ تباہ و برباد کر دے ان لوگوں کو، ان کے عذاب میں اور شدت کرے، اور جو آج بھی اس یزید کا ساتھ دیتے ہیں اللہ ان کو بھی نیست و نابود فرمائے۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ اس کا ساتھ دیتے ہیں جس کا وزیر دفاع ایک عیسائی ہے، سرجون نام کا عیسائی، بنو کلاب کا کٹر بالکل پکا قسم کا عیسائی تھا اور اپنے عقائد میں بڑا پختہ تھا۔ اس نے اس گورنر کا جواب دیا، اس خط کا جواب، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو بادشاہ وقت ہے یزید جو تھا وہ اس کا جواب دیتا، لیکن اس نے خط پڑھا، چونکہ اس پر تو قبضہ تھا اس سرجون کا، اور اس نے کیا کیا کہ خط پڑھا، اور خط پڑھنے کے بعد اس بدبخت آدمی کو دیا کہ اس کا کیا جواب لکھا جائے۔ اس نے کہا حضور آپ شان میں قصیدے پڑھے کہ نہیں جناب، آپ تو عالی ظرف ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ کو نہیں پتہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، میں کرتا ہوں ہینڈل، آپ چھوڑ دیجئے۔ تو اس نے یزید جو ہے وہ جناب تھا ہی آرام پرست اور عیاش پرست، وہ اپنی عیاشی میں بدمست ہو گیا اور اس بدبخت نے اس خط کا جواب دیا۔